بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی سورہ بقرہ آیت نمبر 84 سے 86، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف ڈھکیل دیے جائیں گے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہذا ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، ترجمے کے بعد مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ عہد رسول میں مدینے کے یہودیوں، اوس اور خزرج کے ساتھ ان کی لڑائی جھگڑوں کی تردید فرما رہا ہے۔ اوس اور خزرج کے لوگ جو مشرف با اسلام ہو کر انصار کہلائے، زمانے جاہلیت میں بت پرست تھے، ان میں بہت سی جنگیں ہوتی تھی۔ یہود مدینے میں 3 قبیلوں میں بٹ گئے تھے، جن میں سے بنو قینقاع، بنو نذیر، خزرج کے حلیف تھے، جبکہ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ جب ان میں جنگ برپا ہو جاتی تو ہر فریق اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتا اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتا۔ اس طرح دونوں طرف کے یہودی ہوئی کے ہاتھوں مارے جاتے تھے، حالانکہ یہ ان کے دین اور ان کی کتاب کی روح سے حرام تھا۔ پھر یہ ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے اور گھروں کے مال و ساز و سامان کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ پھر جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو وہ تورات کے حکم کے مطابق مغلوب فریق کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کی ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ اس آیت میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی طرح وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ فرمایا گیا، اس لیے کہ ایک ہی ملت کے ماننے والے ایک ہی جان کے مانند ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس کی محبت، رحمت و شفقت اور صلہ رحمی کے اعتبار سے ایک ہی جسم کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے تورات میں ان کے لیے آپس میں قتل و خون خرابہ کو حرام قرار دیا تھا اور اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا فرض قرار دیا تھا۔ اس آیت کریمہ اور اس کے اس سیاق سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس وجہ سے مذمت بیان کی کہ تورات کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھنے کے باوجود یہ لوگ اس کے بعد احکام کو مانتے اور بعد سے انکار کر دیتے تھے۔ محترم سامعین کرام، حالانکہ یہ جانتے اور اس بات کی گواہی بھی دیتے تھے کہ یہ صحیح کتاب ہے، یہی وجہ ہے کہ تورات کے حوالے سے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس پر انہیں امین قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے ان تمام باتوں کو بھی چھپا لیا تھا جن کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ہجرت اور آپ کی حیات طیبہ کے ان واقعات سے تھا جن کے بارے میں سابقہ انبیاء کرام نے پیشن گوئیاں فرمائی تھیں اور وہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، مگر یہود نے ان تمام باتوں کو چھپا لیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا دنیا کی زندگی رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اطاعت قبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت کریمہ ہم تمام مسلمانوں کو بھی دعوت فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو یہودیوں کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، لہذا ایک لمحے کے لیے بھی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، دنیا کی زندگی کی حقیقت قرآن و حدیث سے سمجھیں۔ اللہ کا فرمان سورہ عنکبوت میں، دنیا کی زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش جانتے ہوتے۔ دنیا کی زندگی پانی کا بلبلا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی قلیل ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے تو دیکھے کتنا پانی اس انگلی کے ساتھ نکلتا ہے۔ یعنی آخرت ایک سمندر ہے، دنیا ایک قطرہ سے بھی کم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی اللہ کے نزدیک اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس دنیا سے ایک گھٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا۔ دنیاوی زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہے، ایک گزرگاہ ہے، مستقل قیام گاہ نہیں۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ حاقہ میں، تم جلدی ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، اور کہا لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان دنیا کے بدلے آخرت کو فراموش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت دنیا کو سمجھنے، اس کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔